إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، پچھلے درس میں معاشرے کی اصلاح کے اعتبار سے قرآن و سنت میں جو اصول بیان کیے گئے ہیں ان میں سے ایک بہت اہم اصول، بلکہ دو اصول ہم نے دیکھے. آج ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جس میں بگاڑ، شر اور فساد کی رفتار بہت تیز ہے. پہلے سالوں میں آدمی بگڑتا تھا، آج مہینوں میں نہیں بلکہ ہفتوں میں آدمی بگڑ جاتا ہے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کی تھوڑی سی متاع کے بدلے، دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے بدلے میں اپنے دین کو چھوڑ دے گا، بیچ دے گا. باع یبیع عربی زبان میں خریدنے بیچنے کو بولتے ہیں. بیع لینا دینا. تو دنیا لے گا، دین چھوڑ دے گا. پھر دنیا میں مال بھی آ سکتا ہے، دنیا میں عہدہ بھی آ سکتا ہے، دنیا میں کسی سے عشق ہو گیا، اس کو پانے کے لیے دین کو چھوڑ دیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک ایسے دور میں ہم جی رہے ہیں جس میں انسان کے لیے دین پر جمنا مشکل ہے. مشکل اس اعتبار سے نہیں کہ انسان کے لیے کوئی ایسی رکاوٹ ہے، مشکل اس اعتبار سے کہ فتنے اتنے زیادہ ہیں کہ انسان کے پاؤں پھسلنے کا امکان بڑھ گیا ہے. پھر کیا مرد اور کیا عورت، کیا بوڑھا کیا جوان، کیا مالدار کیا غریب، پڑھا لکھا ان پڑھ، آج کوئی بھی محفوظ نہیں ہے. اس دور میں اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھنا اور دوسروں کو دین پر باقی رکھنا، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. ایک تو یہ کہ ہم اپنے آپ کو دین پر جمائے رکھیں، دوسرے سماج میں جتنے مسلمان بستے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں خاص طور سے، اور اس سے باہر بھی، ان لوگوں کو دین پر جمائے رکھنے کے لیے ان کی تربیت کا انتظام کرنا یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو دین پر ہوں، مجھے دوسروں کی دینداری سے کیا لینا دینا اور کون کس کا مالک، اگر اس سوچ کے ساتھ وہ زندگی گزارے اور سماج کو اپنے حال پر چھوڑ دے، دھیرے 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 سماج بگڑتا جائے گا. بھلے یہ دیندار خود ہو، لیکن پھر جب ماحول بگڑ جائے گا تو اس بگاڑ کا نقصان خود اس کو بھی ہوگا. اگر ایک انسان سماج میں دیکھے کہ لوگ بڑوں کی عزت نہیں کرتے ہیں اور یہ کسی کو سمجھائے نہیں، اصلاح نہ کرے، کسی دن وہ اس کی بھی بے عزتی کریں گے، کیونکہ سماج میں وہ چیز عام ہو چکی ہے.
اگر سماج میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ایک دوسرے کی جان و مال کے لوگ دشمن بن رہے ہیں، اگر یہ سوچے کہ میرا لینا دینا کیا ہے، میں اپنے گھر میں محفوظ ہوں، اس کا جھگڑا ہے، اس کا مسئلہ ہے، میرا تو نہیں ہے. اگر سماج کو بہتر بنانے کے لیے وہ اصلاح اور نصیحت کا کام نہ کرے، کسی دن اس پر بھی ہاتھ اٹھ سکتا ہے، کسی دن اس کی بھی عزت خراب ہو سکتی ہے. اکثر ہم تب جاگتے ہیں جب ہم پہ آتا ہے، اکثر ہم تب جاگتے ہیں جب ہمارے گھر میں بگاڑ آتا ہے، بیوی میں، بچوں میں، بلکہ بعض اوقات خود ہم تک وہ چیز آ جاتی ہے. تب جا کر ہم جاگتے ہیں کہ کچھ ہونا چاہیے. پھر ہمارے ذہن میں پروگرام آتا ہے، کیونکہ اب ہم کو سانپ نے ڈسا ہے. تب دواخانہ کھولنے کی سوچتی علاج سے زیادہ. تب تک کہ انسان نہیں جاگتا ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو دوسرے کی ٹھوکر سے اپنے قدم صحیح راستے پر لے جائے. السعید من وعظ بغیرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ السعید من وعظ بغیرہ، سعادت مند انسان وہ ہے، کامیاب وہ ہے جو دوسرے سے عبرت لے. آپ گڑھے میں گرے، آپ کو معلوم پڑا ہاں یہاں گڑھا ہے، کل سے میں ٹھیک جاؤں گا، لیکن 4 مہینے ہڈی ٹوٹ کے آپ دواخانے میں ہیں، آپ کو بہت مہنگا پڑا ایکسپیرینس. لیکن آپ نے دیکھا کسی کو ٹھوکر کھا کے کھائی میں گرا یا مان لو گڑھے میں گرا، اگر آپ نے اس سے سبق نہیں لیا تو آج آپ بچ گئے، کل آپ اس گڑھے میں گر سکتے ہیں. ہم سماج میں دیکھ رہے ہیں بگاڑ ہیں، خرابیاں ہیں، اور ہم ان کو لوگوں کا مسئلہ سمجھ رہے ہیں. یہ ان کا پرابلم ہے، اپنا تھوڑی نہ ہے. میں ٹھیک ٹھاک ہوں، میں سیف ہوں. کوئی سیف نہیں ہے، کوئی سیف نہیں ہے، کوئی بھی سیف نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، وَأَعُوذُ بِكَ أَن يَتَخَبَّطَنِيَ الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ کہیں موت کے وقت شیطان مجھے کنفیوژن میں مبتلا نہ کرتے ہیں. کون مانگ رہا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ آپ محفوظ ہیں، انبیاء بگڑتے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ڈر رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ شیطان کتنا خطرناک ہے کہ اللہ کے براہ راست حکم کے باوجود دنیا میں تو نہیں آئے تھے، جنت میں تھے آدم علیہ السلام، ابھی مکلف دنیاوی اعتبار سے نہیں بنے تھے، لیکن اللہ نے منع کر دیا تھا اس پیڑ کے قریب مت جانا. اس نے آگے کیا کہا؟ یہ پیڑ بہت زبردست ہے، ان کو بتاؤں میں ہمیشہ کی بادشاہت کیسے مل سکتی ہے، ہمیشگی والی زندگی کیسے مل سکتی ہے. هل ادلک علی شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، بتاؤں ہمیشہ کی زندگی ملنے والا پیڑ اور ایسی بادشاہت جو کبھی کمزور نہیں ہوگی، پرانی نہیں ہوگی، ہمیشہ تازہ رہے گی، مضبوط رہے گی. بتاؤں، یہ وہ پیڑ ہے. ایسا ان کا ذہن بنایا کہ وہ اس کے دھوکے میں آ کر پھل کھانے پر مجبور ہو گئے، خود بھی کھایا، بیوی کو بھی کھلایا. تو جس چیز سے اللہ نے منع کیا تھا شیطان نے وہی کروایا. کیسے آدمی اپنے آپ کو امن میں محسوس کرے اس دنیا میں، دار الفتن میں، وہ جنت میں. یہاں دنیا میں تو کتنا مسئلہ ہے، شیطان کے علاوہ نفس کا مسئلہ ہے، سماج کے بگاڑ کا مسئلہ ہے، ماحول بگڑا ہوا ہے، انسان کی زندگی کی مجبوریاں ہیں، نفس کی کمزوریاں ہیں. ان سب کے باوجود آدمی کا دین پر جمے رہنا کتنا مشکل ہے. وہاں نہ کھانا کمانا تھا نہ کچھ اور تھا، لیکن اس کے باوجود شیطان نے دھوکہ دیا.
آج ہم امن میں ہیں, کچھ نہیں ہوتا, میں اتنا پکا ہوں. اللہ اگر نہ بچائے آدمی نہیں بچ سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے اور میری اولاد کو بچائے رکھ, کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگیں. جس نبی نے, جس رسول نے اپنی قوم کے سامنے دعوت دی یہ بت کچھ نہیں کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے آگ میں ڈالا گیا ان کو, اور اللہ رب العالمین نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا ان کے لیے. اتنی استقامت, اتنی ثابت قدمی, پیچھے نہیں ہٹے. آگ میں ڈالیں گے تو بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا. ایسا ثابت قدم نبی اور رسول جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ کا دوست خصوصی, وہ خلیل اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں, وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ مجھے بچا, میری اولاد کو بچا, کہیں ہم بتوں کی عبادت کرنے نہ لگ جائیں. اسے معلوم ہوا کہ انبیاء اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے تھے. وہ ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں میں برائی میں, گمراہی میں, گناہ میں مبتلا نہ ہو جاؤں. جو ڈرتا رہتا ہے وہ محفوظ رہتا ہے, جو بے فکر ہو جاتا ہے وہ دھوکے میں آ جاتا ہے. محفوظ رہنے کی چابی کیا ہے؟ انسان ہمیشہ اندیشوں میں جیے, ڈرتا رہے. جو لوکل ٹرین میں بے فکر ہو جاتا ہے کوئی میری جیب نہیں کترے گا, چور برابر دیکھتا ہے یہ غافل ہے, بہت کانفیڈنس ہے اس کو, وہ ماہر ہوتا ہے, وہ اتنے سیکنڈ میں اپنا کام کر لیتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے. یہ اپنے دھوکے میں پڑا رہتا ہے کہ میں بہت سمجھدار ہوں. لیکن جو بار بار اپنی جیب دیکھتا رہتا ہے اور اس کو ہمیشہ احساس رہتا ہے کہ کوئی بھی دھکا لگے تو فوراً چیک کرتا کیوں, ایسا آدمی چور بھی اس کی طرف نہیں جاتا کیونکہ یہ الرٹ ہے اور اکثر وہ محفوظ رہتا ہے. جو بے فکر ہوتا ہے شیطان اس کو اچک لے جاتا ہے. جو ہمیشہ اندیشوں میں جیتا ہے, فکر میں جیتا ہے, ایسا آدمی محفوظ بھی رہتا ہے, حفاظتی اقدامات بھی وہ کرتا ہے, کوشش کرتا ہے محفوظ رہنے کے لیے, اپنے اطراف وہ سیکیورٹی پیدا کرتا ہے, حفاظت اللہ کی پیدا کرتا ہے, وہ اسباب اختیار کرتا ہے جس سے اللہ اس کی حفاظت کرے. اور ایسے سے شیطان بھی ڈرتا ہے. لہذا اس دور میں جو بگاڑ کا دور ہے, پہلے بھی بگاڑ تھا, لیکن جو آدمی آج سے 20-30 سال پہلے زندگی دیکھا ہے اور آج وہ زندگی دیکھ رہا ہے, سماج کو دیکھ رہا ہے, دنیا کے حالات کو دیکھ رہا ہے, وہ یہ فرق محسوس کر سکتا ہے کہ پہلے جو گمراہیاں تھیں ان کی رفتار تیز نہیں تھی, آج گمراہی کی رفتار بہت تیز ہو چکی ہے. پہلے جو باتیں کہیں کہیں سننے آتی تھیں آج ہر گلی کوچے میں باتیں سننے آ رہی ہیں. اگر اب بھی ہم نہیں جاگے تو کب جاگیں گے؟ اس کے لیے ہم کو کوئی پروٹیسٹ نہیں کرنا ہے, اس کے لیے ہم کو شور شرابہ نہیں کرنا ہے, خواہ مخواہ کی سیاست والے معاملات نہیں کرنا ہے. ہم کو فکر کر کے اپنے آپ کو, اپنے گھر والوں کو اور اپنے متعلقین کو جہاں تک ہمارا دائرہ ہو ان کو بچانے کے لیے کوئی انتظام کرنا ہے. ان کی دینداری, ان کے اخلاق, ان کی عبادات, ان کے معاملات, ان کی اصلاح ہو, یہ محفوظ رہیں. کہ اگر ہم نہ بھی رہیں تو یہ محفوظ رہیں. اگر آج ہم نے نہیں کیا کل کی کوئی گارنٹی نہیں کیا ہوگا, کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو فکر ہے, فکر سے کوشش پیدا ہوتی ہے. انسان کے اندر جب فکر آتی ہے تو کچھ کرتا ہے, کچھ محنت کرتا ہے, کچھ اسباب اکٹھے کرتا ہے, کچھ نظام بناتا ہے حفاظت کا, اپنے گھر کے لیے, اپنے سماج کے لیے.
لیکن انسان بے فکر پڑا رہے کچھ نہیں ہوتا. دیکھیں گے سیلاب آتا ہے سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے اور یہ مطمئن رہتا ہے ہلاک ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں فلاں دور میں کچھ لوگ آئیں گے بازار میں ہوں گے اور اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا ہلاک کر دے گا. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہا اللہ کے رسول انہلک وفینا الصالحون کیا ہم لوگ اس وقت بھی ہلاک ہوں گے جب ہم میں نیک لوگ ہوں گے؟ نیک لوگ رہیں گے تب بھی ہلاک ہوں گے؟ اللہ کا عذاب تب بھی آئے گا؟ کہا نعم اذا کثر الخبث، ہاں نیک لوگ ہوں گے تب بھی ہلاک ہوں گے. کیوں؟ کب؟ اذا کثر الخبث، جب گندگی غالب آ جائے گی، بہت ہو جائے گی. تھوڑا پھٹ گیا آپ کا کپڑا آپ سیتے اس کو، پھر تھوڑا پھٹا سیتے، اتنا پھٹ گیا کہ کپڑا ہی پھینک دیتے آپ، اس کو ٹاٹ بنا دیتے اس کا، ابھی پہننے لائق نہیں رہا، اتنا پھٹ چکا ہے کہ ابھی استعمال میں نہیں، اب نیا کپڑا لو. بعض اوقات قوموں کو اللہ بدل کے دوسروں کو لاتا ہے، اتنا پھٹ گیا ہے کہ یہ اب ٹاٹ بنانے لائق رہ گیا، ابھی پہننے لائق نہیں رہا. پھر وہ عزت کا لباس نہیں بنتا ہے بلکہ پاؤں میں ٹاٹ بن جاتا ہے. جو قوم مواقع سے فائدہ نہیں اٹھاتی ہے، بر وقت اپنی اصلاح نہیں کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو بدل کے دوسری قوم لے کر آتا ہے. ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اگر اللہ چاہے تم کو ہٹا کے دوسروں کو لے آئے، اللہ نے وارننگ دی، ایسا نہیں دی، ایسا نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تم کو ہٹا کے دوسروں کو لا سکتا ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز، ایسا کیسا ہوگا؟ اللہ کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے. ہم جو دین کی میراث کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے ہیں، اگر ہم اس کی قدر نہ کریں اور اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے نبوی مقصد میں شریک نہ ہو تو اللہ ہم کو ہٹا کے دوسروں کو لائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے. دین اسلام کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کو دین اسلام کی ضرورت ہے. اللہ ہماری مدد کا محتاج نہیں ہے، نہ دین. ہم اللہ کی مدد کے محتاج ہیں، ہم اس دین کے محتاج ہیں. لیکن اس دین کی بقا کے لیے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں اس کو باقی رکھنے کے لیے صرف امیدیں تمنائیں نہیں ہیں، اس کے لیے کوشش ضروری ہے. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان 2 وقت کی روٹی کے لیے اس حقیقت کو جانتا ہے کہ بھائی اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنی پڑتی، تب جا کے 1 وقت کا کھانا ملتا. جسمانی غذا کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، گھر بنانے کے لیے، باغ بنانے کے لیے، سب کچھ کرنے کے لیے، گاڑی ریپیئر کرنے کے لیے، گھر میں کھانا بنانے کے لیے، سب کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. لیکن سماج اچھا بنے، ہمارا گھر اچھا بنے، دینداری گھر کے اندر آئے، دلوں کی اصلاح ہو، اس کے لیے کوئی کوشش نہیں ہے. اس کے لیے صرف امیدیں اور تمنا ہیں، اور ہم صرف دعاؤں پہ اکتفا کر لیں. مولوی صاحب میرے لیے دعا کر دو، میرے لیے دعا کرو، میرے بچوں کے لیے دعا کرو، بیوی کے لیے دعا کرو، گھر کے لیے دعا کرو، دنیا کے لیے دعا کرو، بستی کے لیے دعا کرو. دعائیں کافی ہیں، دعا ایک ذریعہ ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو نبیوں کو پتھر کھانے نہیں پڑتے، وہ اپنے گھروں میں تہجد پڑھ کے پوری دنیا کے لیے دعا کرتے. دعا ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. اللہ کو پکارنے کے ساتھ ساتھ بندوں کو بھی پکارنا پڑتا ہے دعوت کے لیے. انی دعوت قومی لیلا ونہارا،
اللہ سے دعا کر رہے ہیں نا نوح علیہ السلام، لیکن دعا سے پہلے دعوت دے چکے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے کہہ رہے ہیں یا رب، اے میرے رب، اور اپنے پورے حال کو بیان کر رہے ہیں. انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی. کب؟ اتوار اتوار. لیلا ونہارا، رات دن، راتوں کے آرام کو قربان کیا، دن کی معاش کو برباد کیا. دن میں آدمی کیا کرتا ہے؟ تجارت. رات میں آدمی کیا کرتا ہے؟ آرام. میں نے اپنے آرام کو بھی قربان کیا، میں نے اپنی معاش کو بھی برباد کیا. انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا. قدر کی قوم نے، شکریہ بہت آپ کا، آپ ہمارے لیے سوچ رہے، اپنا آرام چھوڑ رہے، کام کاج چھوڑ کے ہم کو دین سکھا رہے، آپ اللہ کی طرف بلا رہے، بہت بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور و ممنون ہیں، بولتے نا لوگ. قوم نے ایسا نہیں کیا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں فلم یزدہم دعائی الا فرارا، جتنا میں نے دعوت دی ان کے بھاگنے میں اضافہ ہوا، مجھ سے دوری ہوتے گئے وہ لوگ. اتنی ضدی قوم، لیکن چھوڑا نہیں نوح علیہ السلام نے. کتنے سال تک دعوت دی؟ 950 سال تک. سوچیے آپ، 950 سال تک آدمی 10 سال میں 5 سال میں ہمت ہار جاتا ہے. یہ قوم کام کی نہیں کچھ. نوح علیہ السلام اپنا علاقہ چھوڑ کے کہیں اور نہیں گئے. 950 سال تک ناقدری برداشت کی. 950 سال میں کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ ملین؟ 83 لوگ، 83 اور مختلف نمبر آئے ہیں اس میں. اور نمبر اگر نہ بھی ہو تو قرآن کا فیصلہ ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ. نوح علیہ السلام کے ساتھ ایمان لانے والے بہت تھوڑے تھے، بہت تھوڑے گنتی کے لوگ ایمان لائے. لیکن انہوں نے انکار کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے اپنا کام نہیں چھوڑا. آج ہم اپنے گھروں میں تک ایک بار سمجھاتے، سنے تو ٹھیک، نہیں تو اپنے حال پہ چھوڑ دیتے اس کو. ہاں، نماز پڑھتے جا، نہیں پڑھتا بیٹا، نہیں پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، یا کوئی دوست ہے، پڑوسی ہے، رشتہ دار ہے، سمجھایا، اس کے بعد نہیں مانا. آپ نے وہ کیا کرنا ہے؟ آپ نے وہ کیا کرنا؟ اپنا کیا لینا دینا اس سے؟ اگر یہ سوچ ہماری ہو، اور وہی آدمی جب تجارت کرتا ہے، ہاں صاحب بولو نا صاحب، کیا چاہیے آپ کو؟ ہاں ابھی نہیں ہے صاحب، میں پہنچا تھا گھر پہ، فون کروں گا آپ کو میں. تجارت میں پارٹی بھائی، تجارت میں اس کا نمبر لے گا، فکر کے ساتھ جب چیز آ جائے گی فوراً اس کو میسج بھیجے گا، چیز آ گئی صاحب آ کے لے جاؤ. بار بار اس کو ٹچ میں رکھے گا، سب کچھ کرتا آدمی ہے. دین کے لیے نہیں، آخرت کے لیے نہیں. حالانکہ آخرت کی تجارت بہتر تجارت ہے. 4 کوڑیوں کے لیے آدمی فقیروں کی طرح مزدور بن کے اتنی محنت کرتا ہے، اور آخرت کا اتنا سارا اللہ کے پاس خزانہ پڑا ہوا ہے. جنت کی ایسی اعلیٰ ترین نعمتیں ہیں. لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ. اے علی، اگر تیرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو ہدایت دے دے، تیرے لیے عرب کے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. سرخ اونٹ، اس زمانے کی فراری، مرسیڈیز، ہاں آج جیسے بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی نا، اس سے بھی مہنگی چیز تھی اس زمانے کی. سرخ اونٹ اس سے بہتر ہے. لیکن شیطان ہم کو چھوٹی چیزوں میں لگا دیتا. تو چھوٹی چیز میں لگا رہے، تو تہجد پڑھ، ذکر بھول مت. یہ بھی سوچتا ماشاءاللہ میں بہت کچھ کر رہا ہوں. شیطان کو معلوم ہے یہ اوپر کا بھی کام کر سکتا ہے، اس کو وہاں نہیں بھیجنا ہے، اس کو پروموشن نہیں ہونے دینا ہے، اس کو چھوٹی نیکیوں میں پھنسا کے رکھو، کیونکہ یہ اگر بڑی نیکیوں میں گیا بڑا ریولیوشن لا سکتا ہے، سماج کو بہتر بنا سکتا ہے.
اس کو چھوٹی نیکیوں میں رکھو. نیک کی بات کر رہا ہوں, ورنہ عام آدمی کو تو شراب میں لگا دے گا, جوئے میں لگا دے گا, اور زناکاری میں لگائے گا یا بے حیائی میں لگائے گا اس کو. نہیں, میں نہیں کرتا ہوں, میں تھوڑا اوپر آیا ہوں. ٹھیک ہے, اس کو ایسی نیکیوں میں لگائے گا. تو نیک بنا رہے, لیکن تیرا بینیفٹ زیادہ ہونے نہیں دوں گا. تو ٹمٹماٹا دیا ہی رہے گا, کبھی بجھے گا معلوم نہیں. تجھ کو میں بڑا لیمپ بننے نہیں دوں گا. اتنی روشنی رہے, تو پھڑپھڑاتا ہی رہے, تو کب بجھے گا معلوم نہیں. اس کو زیادہ کام کرنے. شیطان کے بہت دھوکے ہوتے ہیں. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے تلبیس ابلیس پہ پوری تفصیل ذکر کی, کئیوں صفحات ذکر کیے اس میں, کس طبقے کو شیطان کس طرح سے دھوکہ دیتا ہے. عالم کو, عامی کو, تاجر کو, صوفی کو, اور کتنوں کو, بادشاہوں کو, سارے طبقات ذکر کیا, اور کس کو کہاں کہاں اس نے پھسلایا. اور کئی علماء نے مختلف طریقوں سے اس بات کو بتایا. شیطان کا حربہ, شیطان بڑا خطرناک ہے. انہ لکم عدو مبین, ان الشیطان لکم عدو مبین. شیطان کھلا دشمن ہے تمہارا. وہ نہیں چاہے گا تم کامیاب ہو. وہ تم کو تمہاری عبادت میں لگائے رکھے گا, تجارت میں لگائے رکھے گا. ذمہ داری جو اللہ نے بطور امت تم پر ڈالی ہے, کبھی اس کو پورا کرنے نہیں دے گا. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تمہیں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے, بھلائی کا حکم دے, برائیوں سے روکے. کامیاب یہی لوگ ہیں, بڑی کامیابی والے یہ لوگ ہیں. تہجد پڑھنے والا بھی کامیاب ہے, نہیں ایسا نہیں ہے. ذکر و تلاوت کرنے والا بھی کامیاب ہے. حلال کما کے اپنے گھر والوں کی ذمہ داری نبھانے والا وہ بھی کامیاب ہے. لیکن وہ کامیابی وہ نہیں ہے جو یہ کامیابی ہے. بڑی کامیابی یہ ہے کہ پھر وہ اپنی تہجد بھی جمع کر رہا ہے, لیکن 50 لوگوں کی فرض نمازیں بھی جمع کر رہا ہے. نہیں چاہیے. شیطان اس تجارت میں کبھی نہیں آنے دے گا. تو ٹپری نہیں پڑا رہا ہے, مال میں مت آ. تو چھوٹی جو تیری دکان ہے نا, ڈبہ, اسی میں بیٹھا رہا ہے, ڈبے میں ہی رہے. تو اس کو ایکسپانڈ ہونے نہیں دوں گا میں, ورنہ تیری نیکیاں بڑھ جائیں گی, جنت میں چلا جائے گا تو آسانی کے ساتھ میں. کہ تو اپنی نمازیں تو پڑھ رہا ہے, لیکن 50 آدمیوں کو تو نے دین کی دعوت دی, سمجھایا, تیری وجہ سے نمازی بن گئے. ڈیلی تیرے اکاؤنٹ میں 5 وقت کی نماز آ رہی, وہ بھی تہجد نہیں, فرض. پھر اگر وہ اس کے نتیجے میں حج کر رہا ہے, عمرہ کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, ذکر کر رہا ہے, گھر والوں کو دیندار بنا رہا ہے, اور اپنے بچے کو مدرسے میں ڈال کے اس کو عالم بنا لیا, پھر وہ بچہ آگے بڑھ کے کام کر رہا ہے, اس کی وجہ سے 1000 لوگ مسلمان ہو رہے ہیں, سارا تیرے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. مت کر. دکان پہ جا, کھا پی, آ کے کھا پی کے سو جا, مت کر ایسا. تو تیرا دیکھ ٹھیکہ لیا کہ دنیا کا تو نہیں. یہ بول رہا نا میں نے ٹھیکہ لیا کیا. اور اگر بولا نہیں سنے پھر تو اور بھی ہے, ناقدری ہوئی اس کی. کون کرتا؟ اپنا کھاؤ دوسروں کی سنو, اپنا کھاؤ اور دوسروں کی سنو. کیوں؟ مجھ کو کیا لینا دینا بھائی؟ جائے جہنم میں, اس کی مرضی. اللہ نے اس کے دل پہ تالا لگا دیا تو میں کیا کروں؟ اچھا مفتی صاحب, بہت جلدی کنکلوژن پہ ہم لوگ آ جاتے ہیں. یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. بہت جلدی ہم لوگ کنکلوژن پہ آ جاتے ہیں. باہر تو باہر, بعض اوقات خاندان والوں پہ آدمی بولتے یہ سدھرنے والے نہیں ہیں, میرا ان سے کوئی لینا دینا نہیں, جس کو جو کرنا ہے کرو, جاؤ. شیطان نہیں چاہتا ہے کہ آپ ڈھیروں نیکیاں جمع کرو. آپ کو منی نیکیوں میں وہ اسی میں آپ کو کھپائے رکھتا ہے. وہ محنت مزدوری کر کے کماتا رہے, آسانی سے مت. اور دنیا کے بزنس میں کیا ہے, دنیا میں آدمی سوچتا ایسا کوئی بزنس بتاؤ کہ بس میں لگا کے وہ آتا رہے. دنیا میں سوچتا ہے ایسا. دین میں وہی عقل جو دنیا میں چلتی ہے, دین میں آ کے بالکل پیدل ہو جاتی ہے. کیا وجہ ہے, ایسا کیوں ہے؟
اس میں ایک تو ہوتا ہے یقین کی کمی، اور دوسرا ہوتا ہے شیطان کا پردہ جو آنکھ پہ ڈالا رہتا ہے. شیطان آنکھ پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو سمجھ میں ہی نہیں آتا، اتنا بزی کر دیتا ہے اس کو کہ یہ سوچ ہی نہیں پاتا. ہو بیٹھ کے پلاننگ پہ بنا تو دوسری چیز ذہن میں آ جاتی اور وہ اپنا وہ فلاں باقی کام. اسی لیے ذکر کے بارے میں بھی کیا بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کوئی آدمی 100 مرتبہ 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے ہر نماز کے بعد، اور رات میں 33 34 کا کل ملا کے کتنا ہوگا؟ 1500، یعنی 10 گنا اس کا جو ہے کل ملا کے اتنا ہوگا. کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اتنے گناہ کرتا ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر آدمی کیوں نہیں کرتا؟ بھائی 30 سے 5 نمازوں کا کتنا ہوا؟ 150، اور 100 کا ملا کے کل ملا کے. کہا تم میں سے کون ہے جو اتنے گناہ کرے گا؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کرتا کیوں نہیں آدمی؟ کہا کہ نماز جیسے فارغ ہو جاتا ہے کوئی کام یاد دلا دیتا ہے، اور رات میں جب بستر پر جاتا ہے تو سلا دیتا ہے. یونیمہ، نہیں چاہتا ہے کرے. یہ اتنا یاد رکھو آپ، وہ چھوٹی نیکیاں نہیں چاہتا ہے کہ آپ کریں، کچھ نہ کچھ یاد دلا کے کچھ نہ کچھ سستی کرا کے آپ کو زیرو کر دیتا. اتنی بڑی نیکی کیسے کرنے دے گا کہ آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے اور ان کی ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہو؟ کیوں نہیں کرنے دے گا وہ آپ کو؟ آپ اکیلے آئے، آج آپ کسی کو لے کے بھی آ سکتے تھے، نہیں کرنے دیا آپ کو. دوسروں کا ٹھیکہ لیا ہے، کیوں؟ آپ کی پہچان میں کتنے لوگ ہیں؟ 100 تو ہوں گے غریب، کوئی ایک بھی نہیں لا سکتے تھے، نہیں لانے دیا. اگر وہ ایک آ جاتا، سنتا، گھر پہ جا کے گھر والوں آج سے نماز چالو کرنا اپنے کو، تو عربی کو جاتے جا، تو بھی پردہ کر، تو ایسا کر، اس کے دماغ میں آ سکتا تھا، ہو سکتا تھا. نہیں، تو تیرا جانا کسی اور کو کیوں لے کے جاتا؟ اس کی زندگی بنتی، ہو سکتا تھا آج کسی کی زندگی بن جائے آپ کے ذریعے سے، کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ بعض اوقات ایک جملہ زندگی بدل دیتا ہے. ایک جملہ آدمی کی. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں نماز کے اندر، سنا دل بدل گیا. جبیر بن مطعم مدینہ میں آئے، نماز میں سنا سورہ القمر کی آیتیں غالباً سنی، سورہ طور کی آیتیں سنی، کہا کہ میرا دل ایک دم اڑنے لگا، ایسا ایک دم پرندے کی طرح. بعض اوقات ایک بات آدمی سن لیتا ہے، اس کی زندگی بدل جاتی ہے. ہم لاتے نہیں کیونکہ شیطان ہم کو لانے دیتا نہیں. تو تیرا کھا، تیرے ساتھ دوسرا نہیں. حالانکہ یہاں ایسا ہے کہ تیری نیکی ضائع نہیں ہوگی. اللہ یہ نہیں کرے گا کہ تیری نیکی اس کو دے دے یا اس کی تجھ کو دے دے، ایسا نہیں کرے گا. تیری نیکی تجھ کو ملے گی، اس کی اس کو ملے گی، لیکن تیرے ذریعے سے اگر وہ دیندار بنا ہے، اس کی ساری نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں آئیں گی، اس کو اس کا ملے گا. من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو کوئی نیکی کی طرف رہنمائی کرے اس کو عمل کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے. اور یہ اتنا آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. ہفتے بھر میں آپ نے سوچا کہ فلاں دن درس ہوتا ہے، اتوار کا دن ہے، سنیچر کا دن ہے، جمعہ کا ہے، پیر منگل جو بھی دن ہے، آپ نے سوچا یہ دن میری چھٹی ہے، کس کو لا سکتا میں؟ وہ ہے. آسانی سے کون آ سکتا؟ وہ. آپ نے فون کیا، اپنے کو جانا ہے، بھائی گاڑی نہیں میرے پاس، میرے پاس ہے نا، جائیں گے، تیار رہنا. نمبر 1. 2. ایک دن پہلے فالو اپ، بزنس میں نہیں کرتے، فالو اپ کیا آپ نے ایک دن پہلے، کل یاد ہے نا، ارے ہاں اچھا ہو یاد دلایا، مطلب میں جاتا تھا کہیں، تو ایک دن پہلے یاد دلایا اس کو. 3.
جانے سے پہلے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے اپنے کو جانا ہے. ہاں میں پہنچ رہا ہوں اتنے بجے تک, میں کتنے بجے تک آؤں, کہاں ملے گا, یہاں ملوں گا میں. دیکھیے دنیا کے لیے نہیں کرتا آدمی, کرتا ہے. آپ گئے, وہ رکا تھا انتظار میں, آپ نے اٹھایا اس کو, لائے مسجد میں بیٹھے, درس ورس ہوا, سنے, پورا دین کی بات سنی. بولا یار بہت اچھا کہ تو لایا مجھ کو, آج بہت ساری باتیں معلوم پڑی اور میں اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اب کیا کروں, بہت اچھا لگا مجھ کو, اب میں جا کے اپنے گھر میں بھی یہ کروں گا. بچوں کا مدرسہ ہے کہ نہیں, کوئی ہے؟ میرے بچے کو سوچ رہا ہوں, میں بہت دن سے سوچ رہا تھا, اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کو دین کے میدان میں ڈالنا چاہیے, ورنہ بگڑ رہا ہو بہت. ڈال دیا اس کو وہاں پہ, گھر کا ماحول بنایا. پھر خواتین کو خواتین کے درس میں بھیج رہا, جاؤ تم لوگ بھی, میں رکشہ لگاتا تمہارے لیکن پہنچو. بچوں کے مکتب میں بچوں کو بھیج رہا, دوسرے بچوں کو. اس کی زندگی بن گئی نا. آپ کے 3 فون سے, اتنے مہنگے فون ہیں آپ کے, ابھی تو پیسہ بھی نہیں ہے, ایک کال کرنے کو آتا پیسہ کچھ, انلمیٹڈ ہے, انلمیٹڈ کالز ہے. لیکن ہم یہ بھی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے, کیا وجہ ہے؟ کوئی ویلڈ ریزن ہے ہی نہیں ہمارے پاس سوائے ایک لفظ کے, سستی. یہ سستی ایسی مصیبت ہے جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ کی. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل, اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں عاجز ہو جاؤں, کچھ نہیں کر سکتا, یا سستی کرنے والا بن جاؤں. سستی سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. عاجز اس کو کہتے ہیں جو چاہ کے بھی نہیں کر سکتا, بستر پر پڑا ہے, پیرالسس اس کو ہوا ہے. اور سستی کیا ہے, کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا. دونوں بھی نہیں چاہیے, کہ چاہ کے بھی نہ کر سکے, اے اللہ بچا, اور ایسا کہ چاہے ہی نہیں جبکہ کر سکتا ہے, اے اللہ ایسا بھی مت بنا. دونوں ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. عاجز وہ ہے جو چاہ کے بھی نہ کر پائے, بستر سے اٹھ نہیں سکتا, وہ چاہ رہا ہے لیکن نہیں اٹھ سکتا. اور سست کون ہے, جو کر سکتا ہے لیکن چاہتا ہی نہیں, حرکت ہی نہیں, اس کے دل میں حرکت نہیں, تو جسم میں کہاں سے آئے گی؟ نہیں کرنے دیتا شیطان. کیوں نہیں کرنے دیتا؟ اس لیے کہ یہ بہت کچھ کر سکتا ہے, جنت میں جا سکتا ہے, لے بھی جا سکتا ہے. نہیں کرنے دوں گا اس کو, میں نہیں کرنے دوں گا. کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے ذریعے سے ایک انسان کی زندگی بن جائے. کیا بگڑتا ہمارا اس میں, کیا نقصان ہے ہمارا اس میں. لیکن ہم کوشش نہیں کرتے, سستی کرتے ہیں. یہ سستی بہت بڑا نقصان لاتی ہے. اور پھر کبھی یہ سستی کے نتیجے میں گمراہی ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دیتی ہے. تب ہوش آتا ہے, میں کہاں ہوں, میں بزنس میں اس میں لگا رہا, گمراہی میرے گھر تک آ گئی. میں نے فینسنگ نہیں کی, میں نے حفاظتی انتظام نہیں کیا, میں نے اس معاملے کو ہلکا سمجھا. لیکن اب میرے لیے خطرات پیدا ہو گئے. اب اس میں سے نکالنے کے لیے کون ہے؟ بہت ضروری اس کو سوچیں. تو سماج بگاڑ کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے کچھ نہیں کریں گے تو آپ اس سیلاب میں بہہ جائیں گے. یقین مانیے میری بات کا, بہہ جائیں گے, کچھ نہیں کر سکیں گے. پھر سوچتے رہو کہ محفوظ ہیں, سوچتے رہو ہم کو کچھ نہیں ہوتا. سب بکواس ہے, یہ کچھ نہیں ہوتا, ایسا کوئی اتنا محفوظ نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے جو محفوظ ہو. جب انبیاء اپنے لیے دعا کر رہے ہیں, آپ کون ہیں؟ جب نبی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے, آپ کون ہیں جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے؟ کوئی محفوظ نہیں ہے. محفوظ وہ ہے جس کو اللہ بچائے, اور اللہ کی حفاظت اس کو ملتی ہے جو اللہ کے دین کی حفاظت کرتا ہے, اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, احفظ اللہ یحفظک. تو اللہ کی حفاظت کر, اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کی حفاظت, اللہ کے دین کی حفاظت کر, اللہ کے حکموں کی حفاظت کر. اللہ کا حکم مت توڑ,
اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی حفاظت پانے کے لیے اللہ کے دین کی حفاظت ضروری ہے۔ جو اللہ نے بتایا اس کو محفوظ رکھنا، اس کو گندا نہیں کرنا، خراب نہیں کرنا، توڑنا نہیں اس کو۔ پھر ہم میں سے ہر آدمی بعض کو یہ اپنا تھوڑی کام ہے بھائی، یہ علماء کا کام ہے نا۔ ہاں علماء کا کام ہے، لیکن علماء کے کام میں تعاون نہیں کر سکتے ہم؟ بولنے والا اگر ہے تو سننے والے نہیں ہونا چاہیے، لانے والے نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اکیلا آگے بول رہا ہے اور کوئی سننے والا نہ ہو، ہم ناقدری کی، ہم اللہ کے دین کی، دینی مجالس کی ناقدری کر کے اللہ کے ہاں اپنے آپ کو بے قدر ثابت کر رہے ہیں۔ جب تم اللہ کے دین کی مجلس کی، دعوت کی، کتاب و سنت کی بات کی تم قدر نہیں کرتے، اللہ کے نزدیک تمہاری کوئی قدر نہیں ہے۔ ٹھیک، اللہ کہاں اٹھا کے پھینک دے ہم کو بھی معلوم نہیں۔ دینی مجالس کا قیام بہت ضروری ہے۔ موجودہ دور میں یہ ہمارے لیے ایمان کی تجدید کا بہت بنیادی اور لازمی ذریعہ ہے۔ اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اپنے قلوب کی حفاظت کے لیے دینی مجالس میں آنا، بیٹھنا، سننا نفس پر بھاری ہے، شیطان نہیں کرنے دے گا، اور مشاغل ہمارے اتنے بڑھ چکے ہیں، وقت کی بے برکتی ایسی ہے کہ آدمی کہے گا اس سے تو اچھا میں دوسرا بہت سارے کام نپٹا سکتا۔ وہی باتیں تو ہیں، وہی قرآن، وہی حدیث، نیا کیا ہے؟ بہت سارے کام پینڈنگ ہیں، وہ کر لیں گے۔ پینڈنگ میں آدمی قبر میں چلا جاتا ہے اور اپنے بعد ایسا گھر چھوڑ جاتا ہے جو دین پر نہ ہو، اس کے لیے وبال بنتا ہے کہ اس نے ان کو دیندار نہیں بنایا، اس نے ان کو نصیحت نہیں کیا، ان کے حال پر چھوڑے رکھا، ان کے بگاڑ میں اس کی لاپرواہی کا بھی ہاتھ ہے، تو اس کے وبال میں اس کو بھی شریک ہونا چاہیے۔ بتائیے پھر کیسا لگے گا؟ کیا کام آئے گی ہماری تہجد؟ کیا کام آئے گی ہماری دعائیں اور ہمارے اذکار، جب ہم نے اپنے پیچھے اپنے جانشین چھوڑے جو بے دین بن جائے؟ ہم نے سمجھایا نہیں ان کو، چلو سمجھایا اور نہیں مانے ایک اور بات ہے، جیسے نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، ہم نے سمجھایا نہیں ان کو، ہم نے ان کی فکر نہیں کی، دیندار بنانے کے لیے دھیان نہیں دیا ان کے اوپر ہم نے۔ بہت ضروری ہے موجودہ دور میں معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا تھا، نمبر 1، معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے نئے اصولوں کی اور نئے طریقہ کار کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے وہی طریقہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، طریقہ نیا نہیں، وہی علاج، وہی دوا جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے اختیار کی۔ آج سے زیادہ برائیاں تو تب تھی نا۔ اللہ کے گھر کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں، اس کے اطراف بت رکھے ہوئے ہیں، برہنہ طواف ہو رہا، بچیاں دفن ہو رہی، جنگیں ہو رہی ہیں، زنا کاری ہو رہی ہے، سود عام ہے مکہ میں۔ اس کو بنایا نا اچھا، کیا تھا وہ طریقہ، وہ یاد رکھنا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا اس کو۔ یہ تیسرا اصول ہے کہ تصفیہ اور تربیہ کا یا تزکیہ کا توازن۔ معاشرہ اچھا، گھر ہو، بستی ہو، سماج ہو، اچھا کیسے بنتا ہے؟ دو چیزوں کا بیلنس ہونا چاہیے۔ اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے دو چیزوں کا توازن ہونا ضروری ہے، ایک التصفیہ اور دو التربیہ، یا دوسرا لفظ آپ اس کے لیے استعمال کریں التزکیہ۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک سوچ یا جس کو آپ عقل کہیں، انٹیلیجنس کہیں آپ اس کو، اور دوسرا جذبات۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے فکری اعتبار سے،
ایک تو اس کی معلومات ہوتی ہے، یہ صحیح کہ یہ صحیح، حلال کیا حرام، سنت کیا بدعت، حق یا باطل. انسان کے فیصلوں میں اس کا بڑا دخل ہوتا ہے. جس چیز کو صحیح سمجھتا اس کے پیچھے جاتا، جس چیز کو برا سمجھتا اس کو چھوڑتا ہے. لیکن اکثر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات بری تربیت کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے، برے رہنماؤں کی وجہ سے کبھی غلط کو صحیح سمجھ لیتا اور صحیح کو غلط، بدعات کو دین سمجھ لیتا ہے، کفریات اور شرکیات کو ایمان کا تقاضا سمجھ لیتا ہے، بلکہ ایمان سمجھ لیتا ہے. اس کی معلومات کا بگاڑ ہوتا ہے، وہ کنفیوژن میں ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کنفیوژن میں نہیں ہوتا ہے، اس کو پکا یقین ہوتا ہے یہ صحیح ہے، لیکن وہ غلط ہوتا ہے. جیسے عرب کے لوگ تھے، شرک کو ہی دین سمجھے ہوئے تھے باپ دادا کے رسم و رواج کی وجہ سے. اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی تو انہوں نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب. اس نے سارے معبودوں کا ایک ہی معبود کر دیا، سارے معبود چھوڑ کے ایک معبود کو مانو. ان ھذا لشیء عجاب، عجیب بات ہے، عجیب بات ہے، یہ کیا نیا؟ باپ دادا ہمارے سارے بت کی عبادت کرتے آئے، اتنے سارے بت انہوں نے لگا کے بسائے ہیں کعبہ کے اطراف، کعبہ کے اندر تصویریں رکھی ہوئی ہیں، ہم ان سب کی عبادت کر کے تو اللہ تک پہنچتے ہیں، یہ کون سا نیا دین لے کر آ کے سب چھوڑ دو ایک اللہ. ان کے نزدیک وہ صحیح تھا. کیوں؟ کوئی دلیل نہیں تھی. دلیل کیا تھی؟ باپ دادا. یہ ایک دوسرا پرابلم تھا کہ جو باپ دادا کریں وہ صحیح ہوتا ہے، پرنسپل بھی غلط تھا. حق کے قبول کرنے یا حق کو پہچاننے، حق کو حق ماننے کا اصول ہی غلط تھا. جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے پرمپرا وہ صحیح ہوتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا. جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ اللہ کی طرف، جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی طرف آؤ، اللہ کی کتاب، علم کے اعتبار سے وحی کی طرف آؤ، شخصیت کے اعتبار سے رسول کی طرف آؤ. الی ما انزل اللہ و الی الرسول، اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور اللہ کے منتخب بندے اسوہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ، اپنی اصلاح کے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے، اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، کامیابی کے لیے. کیا بولتے ہو لوگ؟ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا. ہم نے اپنے باپ دادا کو جس دین پر پایا، جس راستے پر پایا، جن اصولوں پر پایا، ہمارے لیے وہی کافی ہے، نیا نہیں چاہیے. جو چلتا آ رہا ہم وہی کریں گے. باپ دادا، نبی نہیں، باپ دادا. تو پیمانہ بھی غلط تھا، اور غلط پیمانے کی وجہ سے یہ منہج تھا ان کا. باپ دادا جو بولے وہ صحیح. اس منہج کا نتیجہ کیا نکلا؟ باپ دادا بول رہے شرک کرو، صحیح. باپ دادا بولے بدعت کرو، صحیح. باپ دادا بول رہے منہج کے بگاڑ سے ان کی زندگی میں شرک بھی آیا، بدعات بھی آئی. تو ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ سماج میں پیمانے بدل جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط کو صحیح، صحیح کو غلط لوگ سمجھنے لگ جاتے ہیں. ایک کام کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کیا توحید ہے، کیا شرک ہے، کیا ایمان ہے، کیا کفر ہے، کیا ہدایت ہے، کیا گمراہی، کیا حق ہے، کیا باطل، کیا حلال ہے، کیا حرام، کیا سنت ہے، کیا بدعت ہے. لوگوں کو صحیح علم دیا جائے، صحیح اصول دیے جائیں، صحیح منہج دیا جائے. ایک کام یہ ہے، فٹ پٹی صحیح دی جائے، ترازو صحیح دی جائے. لیکن انسان کا مسئلہ صرف معلومات کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. 5 ٹائم کی نماز صحیح ہے کہ نہیں؟ کتنے لوگ مسلمان کنفیوز ہوں گے، یار معلوم نہیں 5 ہیں کہ 4 ہیں کہ 3 ہیں. کتنے لوگ ہیں ایسے؟ ہے بہت پرلے درجے کا جاہل ہوگا جس کو نہیں معلوم ہوگا. ورنہ عام طور سے شہروں میں نہیں، دیہاتوں میں بھی آدمی کو معلوم 5 ٹائم کی نماز ہے. پڑھنے والے کتنے ہیں؟ تو وہ مسئلہ معلومات کا ہے یا پھر کچھ اور مسئلہ ہے؟ وہ معلومات کا مسئلہ نہیں ہے، وہ معلومات کا نہیں معلوم ہی نہیں تھا مجھ کو 5 وقت کی نماز ہوتی ہے ورنہ پڑھتا. ایسا ہے؟
میں تو سمجھتا تھا کہ نماز نہیں ہے. ایسا ہے, معلوم ہے اس کو. وہاں معلومات کی کمزوری نہیں ہے, وہاں ایمان کی کمزوری ہے, یقین کی کمزوری ہے, وہاں جذبات کی کمزوری ہے. وہی آدمی جو اذان پر اپنا بستر نہیں چھوڑ رہا ہے, وہی سانپ آنے پر بستر چھوڑ دے گا, وہی مہمان آنے پر بستر چھوڑ دے گا. نہیں, تو یہ مسئلہ معلومات کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کیا ہے؟ جذبات. یاد رکھیں گے اس کو. چاہے ہماری اپنی ذات ہو, چاہے اپنا گھر ہو, چاہے ہماری بستی ہو, چاہے عالم ہو, دو چیزوں کی اصلاح ضروری ہے. ایک معلومات کی اصلاح, دو جذبات کی اصلاح. یہ دو چیزیں صحیح ہو گئی, صحیح ہو جاتا آدمی. صحیح معلومات کی مثال ایسی جیسے گاڑی کی ڈائریکشن صحیح ہے, صحیح راستے پر ہے, صحیح نقشے پر ہے. لیکن اگر سب کچھ ہے اور گاڑی میں پیٹرول نہیں ہے, چلے گی گاڑی؟ معلوم تو ہے جانا ادھر ہے, گاڑی میں پیٹرول ہی نہیں, ہلنے کو تیار نہیں گاڑی. تو اگر گاڑی میں پیٹرول ہے اب گاڑی چلے گی, لیکن پیٹرول ٹانکی فل ہے, لیکن معلوم نہیں جانا کدھر ہے. گھومتے رہے گا, گھومتے رہے گا, گھومتے رہے گا, پہنچے گا نہیں, ضائع ہو گیا, کوششیں برباد ہو گئی, منزل پہ نہیں پہنچا. گاڑی کے منزل پر پہنچنے کے لیے دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو اس کو منزل معلوم ہو, منزل تک لے جانے والا صحیح راستہ معلوم ہو. دو, گاڑی میں پیٹرول ہو اور وہ چلائے اس کو, ورنہ معلوم ہو کر بھی نہیں پہنچے گا. آج کہیں نہ کہیں دو میں سے ایک مسئلہ مسلمان کا ہے, بلکہ انسان کا ہے. یا تو اس کو معلوم نہیں ہے صحیح کیا ہے, درگاہ پہ جا کے کندوری کر رہا, چادریں چڑھا رہا, کر رہا, پکنک پورے رشتہ داروں کو لے کے جا رہا درگاہ پہ, بہت دور جانے کا اپنے کو, سب کی گاڑی ایک بس بک کر رہا, ہاں ہزاروں سے پیسے خرچ کر رہا, ان کے رہنے کا انتظام کر رہا, کھا رہا پی رہا, کھلا رہا بھی, سب کو کر رہا, سب مجاہدہ کر رہا ہے, لیکن معلوم نہیں صحیح کیا ہے. اس کو غلط کو صحیح سمجھ کے کر رہا, رات رات بھر نمازیں پڑھ رہا. بوڑھی عورتیں دعائیں پڑھ رہی ہیں صبح اٹھ کے, ہاں دعائیں گنجل عرش پڑھ رہی ہے, نہیں معلوم, یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی, دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں. وہ قرآن پڑھ سکتی تھی, وہ چھوڑ کے یہ پڑھتے بیٹھی ہوئی, اس کو معلوم نہیں. مجاہدہ کر رہی, نیند چھوڑ رہی ہے, تہجد میں اٹھ رہی ہے, لیکن اس کو معلوم نہیں ہے. یا قوی ہو, یا قوی ہو, یا رزاق ہو, جو چاہے جی میں آئے کر, یا ہو یا کچھ بھی بول رہی ہے. صرف ان پڑھ نہیں, پڑھے لکھے بھی, صحیح علم نہیں ان کے پاس. تو کوششیں, اب شیطان نے کیا کر دیا, ان کو صحیح کی بجائے غلط کو صحیح بنا کے پیش کر دیا. کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, جنت میں جائے گا تو, اور وہ کر رہا ہے, اور وہ عمل ضائع. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جو ایسا کام کرے جو کرنے کے لیے ہم نے کہا نہیں, وہ کیا ہو جائے گا؟ رد. جذبہ ہے لیکن معلوم نہیں کیا کرنا چاہیے, صحیح علم نہیں. دوسرا معلوم ہے لیکن زندگی میں وہ چیز عمل میں نہیں ہے. کوئی آ کے بولے ذرا دیکھو اتنی معلومات والے تم ہیں, کرو ذرا کچھ تو بھی, ہم تو جاہل ہے بھائی, تم تو کرو. ہم نے بہت کرے ہوئے, تو پیدا بھی نہیں ہوا تھا نا تب ہم نے سب کر کے بیٹھ گئے ہوئے, اب تو آگے سکھا رہا ہم کو, کر کر جا تو کر. ہم نے بہت کیے ہوئے ہیں. پرانے زمانے کی کسی ایک نیکی کو آدمی اپنے لیے سہارا بنا کے مستقبل کے بے عملی کے دریا میں کود جاتا ہے. میں نے فلاں چیز کیا ہوں, میں نے حج کیا ہوں, میں نے عمرہ کیا ہوں, میں نے جوانی میں ایسا کیا ہوں, میں نے اتنی دعوت دیا ہوں, میری وجہ سے اتنے کو ہدایت ملی ہے, بس ہو گیا میرا, اب میرا اکاؤنٹ چل رہا ہے. انما الاعمال بالخواتیم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کا مدار خاتمے پر ہے. تو اینڈ میں کیسا ہے؟ پچھلی نیکیوں پر ٹکنا نہیں. بدر کے صحابہ بھی نہیں ٹکے,
اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کیا کہ انہوں نے ایسی نیکی کی ہے بدر میں شریک ہو کے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہے اب تم جو چاہے عمل کرو تمہاری مغفرت ہو گئی. ان میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو اس فضیلت کو استعمال کر کے یوں کہے میں نے بہت بڑا کام کیا اب میرے کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اور اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی نے بتایا ہم کو. انہوں نے دین کے لیے قربانی دینا چھوڑا, انہوں نے عبادات چھوڑی, انہوں نے جو عمل دین کے لیے کر سکتے تھے یا اپنی ذات کے لیے آخرت کے لیے کر سکتے تھے کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے, جن کے لیے اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا جو چاہے کرو تمہاری مغفرت ہو گئی. آیا ایسا, انہوں نے اس کو بنیاد نہیں بنایا. نیک آدمی اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر اس کو بتا بھی دے نبی کے ذریعے سے کہ اب تو کچھ نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, تیری مغفرت ہو گئی, تبھی وہ کرے نہیں میری زندگی ہے یہ, میں اس کو چھوڑ کے جی بھی نہیں سکتا, یہ میری ضرورت ہے, یہ صرف نجات اور مغفرت کے لیے نہیں ہے, اس میں میرے دل کا سکون ہے, اس کے بغیر میں جی نہیں سکتا. دین کے بغیر, دین کے لیے قربانی دینا میری لذت ہے, اور وہ قربانی دیتے رہے آخر تک. لہذا اپنی کسی ایک نیکی کو بعض اوقات آدمی پکڑ لیتا میں نے یہ کیا ہے, اور پھر بے عملی, سستی, لاپرواہی, اسی گھمنڈ میں آدمی جیتا رہتا ہے. نہیں, کبھی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک دین کی خدمت, دین کی قربانی, دین کے لیے کوشش کرتے رہے آخری وقت تک. اسی لیے عبادت آپ رات میں کر رہے ہیں, لمبی لمبی تہجد پڑھ رہے ہیں, پاؤں میں سوجن آ جا رہی ہے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول آپ اتنا مجاہدہ کیوں کرتے ہیں, آپ کی مغفرت ہو گئی نا. آپ نے فرمایا افلا احب ان اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بننا پسند نہ کروں. اتنا احسان اللہ نے کیا, مغفرت کر دی, نبوت دے دی, اتنا سب کچھ کیا, میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں. خالی جہنم سے بچنے کے لیے عبادت ہے کیا؟ کچھ پانا ہے اس کے لیے عبادت ہے کیا؟ اتنا دیا اس کا شکر کے طور پر نہیں ہو سکتی کیا عبادت؟ پاسٹ میں اتنے احسانات ہمارے اوپر اللہ کے ہیں کہ ان کا شکر ادا کرتے 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 زندگی ختم ہو جائے گی, حق ادا نہیں کر پائیں گے ہم لوگ. تو شیطان بعض اوقات یہ کرتا ہے اور آدمی پھر بے عملی میں پڑ جاتا ہے, کر لیا میں نے. نہیں, تو ایک یہ ہے کہ انسان کو صحیح بات معلوم نہ ہو, یہاں سے بگاڑ آتا ہے. دو, صحیح بات معلوم ہوتی ہے لیکن آدمی میں اس کے جذبات اتنے پاورفل نہیں ہوتے ہیں کہ اس کو عمل پر کھڑا کریں. ایمان, یقین اتنا قوی نہیں ہوتا ہے کہ وہ آدمی عمل کرے. وہ قوی ہونا ضروری ہے. تو سماج کی اصلاح کے لیے, گھر کی اصلاح کے لیے ان دو چیزوں کا صحیح کرنا ضروری ہے. معلومات بھی صحیح کی جائیں اور جذبات بھی صحیح کیے جائیں. ان کو حق اور باطل سمجھایا جائے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کو ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے, نگرانی کے ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے ان کے جذبات کو مضبوط بنایا جائے تاکہ جو جانتے ہیں اس کے مطابق عمل بھی کرنے والے بنے. جب تک کہ اندر سے جذبہ نہ ہو, سب کچھ معلوم ہو کے بھی آدمی کچھ نہیں کرتا. یہ جو مجالس ہیں یہ صرف معلومات کی مجلس نہیں ہے, یہ جذبات کو ابھارنے والی مسجد ہے. ایسی مجلس ہیں یہ کہ آدمی کو فکر پیدا ہو, ہاں نا کرنا پڑے گا اپنے کو, ضروری ہی ہے, اب کروں گا میں. اگرچہ باتیں آدمی سن چکا ہوتا ہے لیکن پھر واپس سے وہی بات سامنے آتی ہے, دل واپس تازہ ہو جاتا ہے. ورنہ روزانہ ہم کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ وہی تو کھانا ہے, نیا کیا ہے اس میں؟ روٹی, سالن, چاول, اچار, بہت اور کچھ نئی نئی چیزیں آئیں گی, بدل بدل کے تو وہی آ رہا, سالوں سال ہم کھا رہے. لیکن کیا اس وجہ سے ہم نے کھانا چھوڑ دیا؟ کیا بار بار وہی کھانے کا بس ہو گیا؟ ابھی ہم کیا بولتے ہیں, کل کھایا تو کل کی قوت تھی, جسم کا حصہ بنا, پیشاب پاخانے کے راستے سے نکل گیا, اب اور ضرورت ہے. کل کا کھانا آج کے لیے کافی نہیں ہو سکتا. کل جو کھایا وہ کل کے لیے تھا,
آج پھر سے کھانا پڑے گا، اگرچہ وہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں کتنے بار سنے ہیں اپنے، کتنے بار سنے، بہت بار سنا میں نے. ابھی تم لوگ ابھی آج جمعہ 8 دن ہوا تم لوگ درس کو آ رہے، ہم لوگ تو تیرے ابا کو پوچھ. کوئی نوجوان بولے چاچا ذرا آیا کرو دینی درس میں، ہوتا. تیرے ابا کو پوچھ میں کتنا آتا تھا. ہاں مطلب پہلے کھاتے تھے تم، اب نہیں کھا رہے. ابا کو پوچھو. ہم جسمانی غذا کے بارے میں ہم بہت عقل مند ہیں، پابندی کو جانتے ہیں، لیکن روحانی غذا، دل کی غذا کے بارے میں ہم لاپرواہ ہیں. دل بھوکا مرا چلیں گا، ہاں پیٹ بھوکا نہیں مرنا چاہیے. اس کے لیے ہم مزدوری کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ بعض اوقات حلال تو حلال، حرام کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں کہ پیٹ بھوکا نہیں رہنا چاہیے. بھائی میرا بھی نہیں، بیوی کا بھی نہیں، بچوں کا بھی نہیں، پیٹ بھوکا نہیں چاہیے. دل بھوکا رہے چلے گا. سالوں سال مہینے نکل گئے، دل بھوکا ہی ہے، اس کو دل کی غذا اس کو نہیں مل رہی. معلوم نہیں زندہ بھی ہے کہ مر گیا، معلوم نہیں دل زندہ بھی ہے کہ مر گیا ہے. اس کی غذا اس کو نہیں دیں گے ہم. کہاں ہے اس کی غذا؟ اس کا کیا انتظام ہے؟ دلوں کی غذا کا کیا انتظام ہے؟ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں ہم لوگ، بتاؤ کیا انتظام ہے؟ بیوی کے دل کی غذا کا انتظام ہے؟ باورچی خانے میں لگی ہوئی ہے، کپڑے دھونے میں، فرش صاف کرنے میں لگی ہوئی ہے، اس کے دل کی غذا، اس کی روح کی غذا کا کیا انتظام ہے؟ لا کے ڈال رہے ہیں اس کو، سبزی ترکاری مہینے بھر کا بھر رہے ہیں ہم لوگ، کھا. جسمانی اعتبار سے جو پاخانہ بن کے نکل جا رہا ہے، کچھ حصہ خون بھی بن رہا اس کا، لیکن دل کوئی مل جائے، کھاتے کہ نہیں تم، اتنے کمزور کیسا ہوئے ہیں؟ اس کی فکر ایک دوسرے کی ہم برابر کریں، ارے کچھ کھاؤ، دھیان دو ذرا اپنے اوپر. لیکن یہ بھی دل کا بیمار ہے، وہ بھی دل کا بیمار ہے، اس کی فکر کوئی نہیں کر رہا کہ دل تیرا کمزور ہو گیا، کچھ غذا دیتا کہ نہیں دل کو، ایمان کی، دین کی، نصیحت کی، واعظ و نصیحت کی. ہم کو جسم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی بہت فکر ہے. صحابہ دلوں کی فکر کرتے تھے، اور ذرا سا بھی اگر کمزوری آ گئی ایک دم الرٹ ہو جاتے تھے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، جنت، جہنم، آخرت، سارا تذکرہ آیا، بہت روئے. گھر پہ گئے، گھر پہ جانے کے بعد بیوی بچے ان میں بیٹھے، ہنسی مذاق، یہاں وہاں کی باتیں. حال ایک دم بدل گیا ہے. مسجد میں جو حال تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو حال تھا، گھر پہ جا کے ایک دم الٹا. یہاں خوف، غم، فکر، وہاں ہنسی مذاق، بے فکری. دل ہٹ گیا اس کیفیت سے، فوراً الرٹ ہو گئے. دل میں خیال آیا یہ کیا بات ہے، وہاں تو روتا ہے اور یہاں کیا ہنستا ہے، وہاں الگ، نبی کے سامنے الگ، نبی سے ہٹ گیا تو الگ، کہیں نفاق تو نہیں ہے. فوراً زبان سے نکلا، بے تحاشا زبان سے نکلا، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. منافق کس کو کہتے ہیں؟ جو نبی کے سامنے مومن ہو اور نبی کے پیچھے کافر. جب آپ کے پاس آتے ہیں نبی تو کہتے ہیں ایمان لائے، جب اپنے شیاطین کے ساتھ ہوتے ہیں ہم تو مذاق کرتے ہیں ان کا. یہ ویسے نہیں تھے. لیکن انسان جب واقعی ڈرنے والا ہوتا ہے تو تھوڑی پہ بھی اس کو زیادہ ڈر لگتا ہے. جس چیز کے کھونے کا خوف ہوتا ہے اس چیز کے بارے میں آدمی زیادہ حساس ہوتا ہے. ان کے نزدیک پیسہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا، ایمان زیادہ اہم تھا. کہا نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. گھر میں بیٹھے تھے، بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکلے باہر، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے راستے میں، کہا سبحان اللہ کیا کہتے ہو؟ کہا نافق حنظلہ،
کہا ایسے کیسے؟ کہا دیکھو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتے ہیں ہمارا حال الگ ہوتا ہے، پھر گھر گرہستی میں بیوی بچوں میں جاتے ہیں ہمارا حال بدل جاتا ہے، تو وہاں کچھ یہاں کچھ، نبی کے سامنے کچھ پیچھے کچھ، دینی مجلس میں کچھ، اپنی دنیا میں گھروں میں کچھ، دو حالتیں ہو گئی نا. اسی کو تو نفاق کہتے ہیں، یہاں ایسا دکھانے کے لیے کچھ اور پیچھے کچھ. کہیں تو مجھ کو بھی ہوتا ہے، یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. آپ غور کریں کہ یہ جو، حالانکہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ نے کہا ایسا ہمیشہ نہیں ہوگا، یہ کیفیت جو یہاں رہتی ہے وہ ہر جگہ رہے گی، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ اگر یہی حالت ہر وقت رہنے لگے، فرشتے تم سے مسافہ کرنے لگیں گے، اتنے اعلیٰ درجے کا ایمان اور ایسی حالت تمہاری ہو کہ نہیں ہو سکتا ایسا. وَلَكِنْ يَا حَنظَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً، بلکہ اے حنظلہ کبھی کبھی وہ جو کیفیت ایک دم ہائی لیول کا ایمان ہوتا ہے، ہر وقت ایسا نہیں رہتا ہے، انسان ایسا چلتا رہتا ہے. تسلی کس کو دینی پڑی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن فکر ان کو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ فکر آج ہمارے پاس ہے کہ میرا ایمان دینی مجلس میں کچھ تھا، گھر پہ کچھ ہو گیا، بازار میں کچھ ہو گیا، تنہائی میں کچھ ہو گیا، دن میں کچھ تھا، رات میں کچھ ہو گیا. ہماری فکر ہے کہ ایمان کی یہ کیفیات اپنے اندر ہونا، فکر مند ہونا انسان کو کوشش کرنے والا بناتا ہے. بے فکری بے عملی لاتی ہے، فکر کوشش لاتی ہے، عمل لاتی ہے، محنت مجاہدہ لاتی ہے. گھر والوں کی فکر کرتا ہے تبھی تو دوڑتا ہے نا. ہاں، رکشہ والا ہو یا تعمیر کرنے والا ہو یا میکینک ہو یا کمپنی میں کام کرنے والا ہو یا دکان والا ہو، تو چل بیٹھے بیٹھے اس سے اچھا جائیں گے کچھ کما کے لائیں گے، خرچے اتنے بڑھ رہے اپنے. ہاں، تو آدمی بولتا ہے گھر پہ بیٹھنے سے اچھا محنت کریں گے. وہ فکر ہوتی ہے، خرچہ میرے پیچھے لگا ہوا ہے، تو اس کے لیے آدمی کیا کرتا ہے؟ جا کے کچھ کما کے لاتا ہے. بیٹھ کے کیا کروں؟ فکر انسان کو حرکت میں لاتی ہے. لیکن دنیا کی فکر ہم کرتے ہیں، دین کی، ایمان کی، اپنے گھر والوں کی، جنت کی، جہنم کی فکر کہاں ہے؟ پیٹ کی جہنم کا مسئلہ ہم کو معلوم ہے، لیکن پورے کی پورے یہ جہنم میں جائیں گے، اس کی فکر ہم کو کتنی ہے؟ اس کی فکر ہم کو کتنی ہے؟ ان کے پیٹ میں چھوٹی سی جہنم جلے نہیں، بھوک والی جہنم، ان کے پیٹ میں بھوک کی آگ نہ ہو، تکلیف نہ ہو میری اولاد کو، میری بیوی بچوں کو، ماں باپ کو، بھائی بہن کو. یہ فکر ہم کو ہے. لیکن یہ پورے سر سے پاؤں تک جہنم میں نہ جلیں، اس کی فکر ہم کو کتنی ہے؟ اور صرف گھر والے نہیں، پھر رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں. ہم چائے کی پیالیوں پہ یہاں وہاں کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن وہ بے نمازی ہے، وہ شرک میں پڑا ہوا ہے، وہ حرام کاریاں کر رہا ہے. ہم اس کے ساتھ انجوائے کر رہے ہیں زندگی، لیکن ہم کو معلوم ہے کہ یہ اسی حال میں مر جائے تو بہت ممکن ہے اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے. معلوم نہیں اللہ معاف کرے گا نہیں کرے گا. عمل تو اس کا غلط ہے، زندگی تو غلط جاری اس کی، یہ غلط ہے، غلط کر رہا ہے. ذرا کبھی بیٹھے بیٹھے ایسا لگتا ہے یار اس کو بچانا چاہیے، اپنے کو اس کو بچانا چاہیے، اس کو بتانا چاہیے، اس کو سمجھانا چاہیے. نہیں، گویا کہ ہم لوگوں نے آخرت کے عنوان کو ایک علمی مسئلہ بنا لیا ہے، ایمان کا نہیں. ہاں بس ہے، آخرت ہے نا، کون بولتا نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہو گیا ہمارا. لیکن وہ ہماری زندگی میں وہ حرکت پیدا کر رہی ہے، ہمارا ٹینشن بڑھا رہی ہے، ہماری فکر بڑھا رہی ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والا ہم کو بنا رہی ہے؟ نہیں. اگر نہیں ہے تو یہ سوچنے کی چیز کہ ہمارا ایمان کتنا نیچے سیڑھیاں اتر چکا ہے. تو دو کام کرنے ضروری ہیں. ایک، چاہے وہ گھر والے ہوں یا باہر والے ہوں، ایک معلومات صحیح کرنا، یاد رکھیں گے اس کو، معلومات صحیح کرنا. دو، جذبات صحیح کرنا. معلومات، جذبات، دو چیزیں صحیح کیے تو آدمی صحیح ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا تھا. اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک رسول بھیجا.
انسانوں میں انسان، عربوں میں عرب، ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یتلو علیہم آیاتی ہی، یہ رسول ان کو اللہ کی طرف سے آنے والی، نازل ہونے والی آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وحی کو من وعن پیش کر دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آیا، میسج پہنچاتا ہے. نمبر 1، کمی زیادتی کے بغیر. یتلو علیہم آیاتی. نمبر 2، ویزکیہم، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے دینی جذبات کو ابھارتا ہے، گناہ کے جذبات کو کمزور بناتا ہے تربیت کے ذریعے سے، ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے. جنت کی رغبت دلاتا ہے، جہنم سے ڈراتا ہے، اچھے اخلاق سکھاتا ہے، اور ان کو جاہلیت کے اثرات سے پاک کرتا ہے مسلسل تربیت کے ذریعے سے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو پاک کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو ایجوکیٹ کرتا ہے، کتاب اور حکمت کی تعلیم ان کو دیتا ہے. قرآن اور سنت ان کو سکھاتا ہے، پیشاب سے لے کے حکومت تک کے احکام ان کو سکھاتا ہے. تزکیہ کے ذریعے سے ان کے مزاج کی اصلاح کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے سے ان کی معلومات کو بہتر بناتا ہے. آ گیا نا؟ تزکیہ کے ذریعے سے ان کے مزاج کو بہتر بناتا ہے، دینی مزاج ان کا بناتا ہے. اللہ سے محبت، آخرت کی فکر، اللہ پہ بھروسہ، زہد، قناعت، اچھے اخلاق، ہمدردی، ایثار، رحم، تواضع، ان کو بہتر اخلاق والا بناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ. نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان کو علم دیتا ہے. تزکیہ کو علم سے بھی پہلے بیان کیا. علم دینے سے پہلے تزکیہ کو بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ دل برتن ہے علم کے لیے. برتن اگر ناپاک ہوگا، اس میں آنے والا پانی بھی کیا ہو جاتا؟ جیسے یہود کا معاملہ تھا، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل پتھر ہو گئے. تو جب دل خراب ہو جاتا ہے تو پھر چاہے جتنی بھی معلومات دل میں ہو، وہ مکر و فریب کی صورت اختیار کر لیتی ہے. پھر اللہ کی کتاب میں بدل دیا، نبیوں کے دشمن بن کے ان کو قتل کرنے کی سازش کی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں کی یہود نے. کیوں؟ معلومات بہت تھی، ڈیٹا بہت تھا ان کے پاس، خشیت ان کے پاس نہیں تھی. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک علم کے ساتھ خشیت کا جمع ہونا ضروری ہے. انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے، اللہ کے بندوں میں واقعی وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. کہا کہ علم والے خشیت والے ہوتے ہیں. خشیت اگر نہیں ہے تو وہ علم والا کہلانے کے لائق نہیں ہے. اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ لیس العلم بکثرۃ الروایہ ولکن العلم خشیہ. علم صرف بہت ساری روایتیں بیان کرنے کا نام نہیں ہے، علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. تو ہم معلومات بھی صحیح کریں لیکن جذبات صحیح کریں، اس لیے کہ دل برتن کی طرح ہے. اگر اس میں علم آنا ہے تو پہلے دل کو پاک صاف کرنا ضروری ہے، اللہ کا خوف اس میں ہونا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے، کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے. دل میں اگر خوف کے جذبات، اندیشے، آخرت کی فکر نہ ہو، ساری معلومات لے کے بھی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. کرنا کس کو ہے بھائی؟ جس کو ہلاک ہونے کا ڈر نہ ہو، وہ ڈاکٹر کی نصیحت نہیں مانتا، چٹھی جیب میں رکھ لیتا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. لیکن جس کو لگتا ہے نہیں 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 بہت معاملہ ڈینجر ہے، اب ایک دم علاج کی ضرورت ہے، فکر کرنا ہے، وہ پرہیز کرتا، سب کچھ کرتا، جیسا ڈاکٹر بتایا ویسا. رہنمائی کو قبول کرتا ہے کیونکہ ہلاک نہیں ہونا چاہتا. وہ خوف اگر نہ ہو تو رہنمائی کیا ہے؟ ایسی بارش ہے جو پتھر پہ برسے، کچھ اگتا نہیں اس سے. لیکن اگر دل میں خوف ہے، رہنمائی جب اللہ کی طرف سے آتی ہے، پھر دل نرم ہے تو پھر وہ کھیت کی طرح ہوتا ہے، اس میں سے لہلہاتی فصل نکلتی ہے. دلوں کو بہتر بنانا امید اور خوف کے ذریعے سے. تو اگر ہم اپنے گھر میں چاہ رہے ہیں کہ گھر صحیح بنے تو ہم کو یہ دونوں چیزوں کا نظام بنانا چاہیے. یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں. ہمارے گھر میں کیسا رہتا؟
कितने अरकान ईमान के? 6। इस्लाम के कितने अरकान हैं? 5। नमाज के फराइज कितने? इतने। वुजू किन चीजों से टूटता? इतना। मालूम, बहुत मालूमात, हम सब दीनदार बन गए। पढ़ रहा नमाज, कोई नहीं देख रहा तो वुजू बराबर कर रहा, कोई नहीं देख रहा तो रोजा बराबर पाबंदी से है कि नहीं उसका, कि खाया बीच में, घोट पी लिया उसने। तरगीब और तरहीब अगर ना हो तो सिर्फ मालूमात मेमोरी का हिस्सा बन जाती, सिर्फ हार्ड डिस्क बन जाता वो, बस मालूमात का स्टोरेज उसके पास है, बस और कुछ भी नहीं, खाली रटा दिया उसको। उसके जज्बात दीन से जोड़े के नहीं, अल्लाह से मोहब्बत, रसूल से मोहब्बत, कुरान से मोहब्बत, इस्लाम से मोहब्बत, आखिरत की फिक्र, नेकियों का शौक, अल्लाह और उसके रसूल की मानने में खुशी, कामयाबी है, गलती पर अफसोस, भरपाई के जज्बात, ये अगर नहीं है तो सिर्फ मालूमात क्या है? याददाश्त का हिस्सा है वो। चीन है, जापान है, अमेरिका है और इस्लाम है, मालूमात का हिस्सा बन गया वो, जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं लाएगा। 2 और 2 4 होते हैं, बस खत्म। जैसे वो है वैसे ये भी है। इस्लाम के इतने अरकान है, सिर्फ मालूमात से नहीं होगा। वो जरूरी है कि कहीं इस्लाम के 10 अरकान ना बना ले, वो भी जरूरी है, लेकिन वो काफी नहीं है। सिर्फ याद कराना, मालूमात काफी नहीं है, बल्कि दीन से मोहब्बत होना, आखिरत की फिक्र होना, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होना, ये भी जरूरी है। वो कहां से आएगा? वो कहां से आएगा? और अगर वो बड़ों में ना हो तो छोटों में आएगा? बताइए। घर का वो माहौल बनाना जिसमें दीन से लगाव पैदा हो और फिर मालूमात भी सही हो। तो मालूमात के सही होने को तस्फिया कहते हैं, सफाई, गलत सही उसको क्लीन करना। और दिल को, दिल के जज्बात को बेहतर बनाने को तज़किया कहते हैं, कि दिल को दीन से जोड़ना। जब तक कि ये नहीं होगा तब तक कि इंसान कामिल नहीं होता है। याद रखेंगे इसको। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया रसूल भेजा जो क्या करता है? अल्लाह की आयतें उनको पढ़ के सुनाता है, उनको पाक करता है, उनका तज़किया करता है, जज्बात सही बनाता है, उनके दीन से अटैचमेंट पैदा करता है, और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, एजुकेट करता है, मालूमात सही करता है उनकी। और आखिर में क्या फरमाया? व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन। इससे पहले सब गुमराही में पड़े हुए थे। मालूम, गुमराही से निकालने के लिए फॉर्मूला था। समाज अगर गुमराही की तरफ जा रहा है, उसको बचाने के लिए जो फॉर्मूला वहां था वो आज भी काबिल अमल और वैलिड है, नतीजा खेज है कि हक पहुंचाएं, मालूमात की इस्लाह करें, दिलों की, जज्बात की इस्लाह करें। ये 3 काम अगर आदमी करे, सब सही हो सकता है। अल्लाह की तरफ से आए हुए इल्म में कमी ज्यादती नहीं हो, हक जूं का तूं पहुंचाया जाए। 1, फिर दिलों को दीन के लेने के लायक बनाएं, इस जज्बात दीनी बनाएं। 3, सही मालूमात दें। अगर ये सारी चीजें हुई तो सब सही हो जाता। तो ये बहुत अहम चीज जो आज हमने देखी वो क्या है? समाज की इस्लाह के लिए 2 चीजों का बैलेंस होना चाहिए, ये भी होना, ये भी होना। 1, तज़किया भी हो, तस्फिया हो, और दूसरे तज़किया, इल्म सही हो जाए, गलत इल्म नहीं हो। 2, दिल सही हो जाए, उस इल्म से वाकई फायदा उठाने वाला बने। मालूमात सही हो जाए और क्या? जज्बात सही हो जाए। सही मालूमात और सही जज्बात, इन दोनों के मजमुए से इंसान सही होता है और माशरा सही होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह मज़ीद बातें हम आने वाले दर्स में देखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी और अपने घर वालों की और अपने माशरे की इस्लाह में हाथ बटाने वाला बनाए। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।